Okay, so this advanced level class, we are discussing about the socio-economic problems of Pakistan causes and solutions. Causes and solutions. Now, please make a comment and write. Describe the problem. Describe or explain the problem. Explain the problem. Causes of the problem. And you can also give a little history of the problem. And finally, you give solutions or recommendations. So this is scheme of the things. Technically we call it scheme of the things. The scheme of the thing. The things भी हो सकते हैं. So please make a comment. Describe the problem. Describe or explain the problem. Causes of the problem / history. Solutions / recommendations. This is scheme of the things. तो भाई हमने कैसे चलना है? Scheme of the things. So please share the link in safe WhatsApp group and make a comment. Describe or explain the problem. Causes of the problem, a little history. Then you give solutions, recommendations. So this is scheme of the things. जो आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो आप लिखते हैं प्रेजेंटेशन स्कीम या स्कीम ऑफ द प्रेजेंटेशन. Thank you, Yasir, for sharing the link. Now make a comment. Socio-economic, why we call it, when there is a social problem, so social problem is the problem of the society. It is not an individual problem. Because we study individual problem in psychology. Psychology is the study of mind and behavior and the related problems of individuals. While sociology is the study of society, scientific study of society, and social problems are those problems which are related to society. They are not related to individuals. Masalan, there is an addict. तो एडिक्शन जो है, नशा जो है, किसी सिटी में, मोहल्ले में, गांव में एक बंदा नशा करता है. So addiction is an individual psychological problem. But if the whole village or half of the village or a bigger percentage of the village, like 30%, 20%, even 10% people, they go for addiction, so it becomes a social problem. If one person is poor, so this is not
a social problem. This is an individual economic problem. But if the whole country or a big percentage of the country or society is poor, so that is economic problem. Now, when we combine both socio and economic, so these problems are those problems which are related to both economy and society. These are social problems. These are not the individual problems, but these are problems of the whole society, and that's why these are socio-economic problems, because these two problems are interlinked. Please make a comment that social and economic problems are interlinked. Sometimes we make a bigger compound adjective, political, socio-economic problems, because there is a huge discussion whether politics determine economics or economics determine politics. अब नवाज शरीफ है तो वो एक पॉलिटिशियन है, शहबाज शरीफ जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है. वो पॉलिटिक्स इतना नहीं खेलता लेकिन काम करता है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स. तो आप लोग मेरा इंतजार न करें ना कि मैं कहता हूं तो लिखो तो आप लिखते हैं. वैसे मेरे मुंह से जो है ना हीरे झड़ते हैं, लेकिन आप उसको नहीं लिखते. सीएसएस लेवल पे आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस्ड होना चाहिए ना. कोई बात आपको अच्छी लगे तो उसको कमेंट करें, कोई क्वेश्चन करे तो करे. मैं कहता हूँ कमेंट कर दो, करते हैं. मैं नहीं कहता तो नहीं करते. वही प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों की तरह. सो प्लीज ग्रो अप. सो पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स, these three are interrelated. But socio-economic is more interrelated because when there are social problems, so it has an economic impact, and sometimes because of the economic reasons there are social problems. Now poverty is both a socio-economic problem, though you can declare it social problem, or you can declare it economic problem, or even you can declare it a political problem. Why there is poverty? Because of the politics of Pakistan. If the politics is okay, so there will be no poverty. So you have to do this brainstorming. I have given you notes on socio-economic problems of Pakistan. Previously I had attended a lecture in this classroom on political problems of Pakistan. In the political problems we discussed democracy, constitution, judiciary, legislation, parliament. So these are pure political problems. Economics problems, inflation, current account deficit, fiscal deficit. So these are pure economic problems. Pure social problems are illiteracy, you can say poverty, national integration. So these are pure social problems. But as we say, we know that these problems are interrelated. That's why we sometimes combine them and we present them as a political socio-economic problems. So any problem, you have to give the description of the problem, causes of the problem, solutions of the problem. For example, we take poverty. So first you will discuss that what is poverty. Poverty क्या है? $200 पर डे अगर नहीं है, या $100 पर डे, या पता नहीं क्या है उसका,
ڈیفینیشن ذرا ڈھونڈو انٹرنیٹ میں، گوگل میں، کہ وٹ از دا ڈیفینیشن آف پاورٹی. پاورٹی کیا ہے؟ وٹ آر، میرے خیال میں کوئی $100 ہے یا اس طرح ہے پر منتھ ہے کہ کیا ہے. $100 سے کتنے بنتے ہیں؟ $100 سے آج کل بنتے ہیں آپ کے 30,000. تو جو منیمم ڈیلی ویجز ہے، ڈیلی ویجز جس کو ہم کہتے ہیں، جو روزانہ کی مزدوری ہے یا منتھلی ویجز ہے، مہینے کا جو مزدوری ہے، میرے خیال میں اس بجٹ میں اس کو 35,000 کر دیا. جو ڈاکیومنٹ آپ کو CSS کا ٹاپر بنائے گا اس کا نام ہے اکنامک ریویو آف پاکستان. یہ فائنانس منسٹری جو ہے اس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. واٹس ایپ گروپ میں بھی کسی نے شیئر کیا تھا. تو وہ ڈاکیومنٹ جو ہے حد سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، اس کو رٹا لگانا ہے. پورا ڈاکیومنٹ نہیں پڑھ سکتے تو اس کا جو سمری ہے کم از کم وہ تو بندہ رٹا لگائے، کیونکہ اس کے بغیر آپ سوشل اکنامک پرابلمس کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. آپ کے کرنٹ افیئرز میں آپ کے 20 مارکس جو ہے وہ پولیٹیکل سوشل اکنامک پرابلم سے آتا ہے، اور یہ اسے بھی اسی پہ آتا ہے، اور IR میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. سو دیٹ یو ہیو ٹو سی دیٹ اکنامک ریویو آف پاکستان، دیٹ از ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ ڈاکیومنٹ دیٹ یو ہیو ٹو اسٹڈی، اینڈ دس ڈاکیومنٹ ول میک یو دا ٹاپر آف CSS. So in the recent budget, I think that the government has declared that minimum monthly economic review or economic survey, they call it economic survey. So the minimum monthly wages salary should be 35,000 rupees. تو یہ تقریباً $100 بنتے ہیں. تو اگر ایک بندے کو مہینے کے جو ہے وہ 35,000 ملتے ہیں تو یہ بندہ غریب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ کا وہ ہے ڈیفینیشن آف پاورٹی، کہ پاورٹی جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر پاورٹی کے ٹائپس کیا ہے. ایبسلوٹ پاورٹی، a person doesn't have to eat, drink and to have clothes and the basic necessities of life. مر رہا ہے بندہ. افریقہ میں جو ہے اس کو زندہ رہنے کی چانسز نہیں ہے. سو دیٹ از ایبسلوٹ پاورٹی. اینڈ دین وی ہیو ریلیٹو پاورٹی، نسبتاً پاورٹی. ٹھیک ہے. پاکستان میں ایک بندے کے پاس $200 ہے. $200 کا مطلب ہے 60,000 روپے. پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں. $1 اگر 300 ہے تو $100 جو ہے میرے خیال میں 30,000 بنتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر 50-60 ہزار روپے ہے پاکستان میں تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. لیکن امریکہ میں $200 کچھ بھی نہیں ہے. $200 میں تو آپ کو ادھر نسوار بھی نہیں ملتا، آپ کو پان بھی نہیں ملتا. تو یہ ریلیٹو پاورٹی ہے. The same person is poor in United States of America, the same person is poor in Japan, but the same person is rich in Pakistan. So this depends on the situation. اب ایک بندہ جو ہے ڈیفینس سوسائٹی میں رہتا ہے، بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہے، اس کی بجلی کا بل جو ہے آتا ہے 20,000 روپے، 40,000 روپے، 50,000 روپے. اور گاؤں میں ایک بندے کی بجلی کا بل آتا ہے 500 روپے، 1,000 روپے. تو گاؤں والا بندہ جو ہے وہ رچ ہے. بحریہ ٹاؤن میں جو بندہ رہتا ہے اس کے پاس 50,000 روپے نہیں ہے بجلی بل کا، تو اپنے آپ کو غریب فیل کرتا ہے. سو یہ دس از ریلیٹو اینڈ ایبسلوٹ پاورٹی. اب تھوڑا سا اگر زحمت کرے نا، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو ویکیپیڈیا میں پاورٹی کا جو آرٹیکل ہے اس کو پڑھے. آپ کو ایک دم پتہ چل جائے کہ پاورٹی کیا ہے
اس کے ٹائپس کیا ہے, اس کے کازز کیا ہے, اس کے سولوشنز کیا ہے. میں نے آج آپ کو نوٹس دیے ہیں, تو نوٹس میں بھی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے. سو دس از دا ڈسکرپشن اینڈ ایکسپلینیشن وچ از اسٹیج نمبر 1. اوپر میں نے آپ کو لکھا ہے اسٹیج نمبر 1. ٹھیک ہے. اسٹیج نمبر 2 جو ہے اس کے کازز کیا ہے. وائی دیئر از پاورٹی. بیکاز آف بیڈ گورننس, بیکاز آف دا بیڈ پالیٹکس ان دا کنٹری, because of the fiscal and trade policies. There are no exports in the country, currency devaluation, inflation, no jobs, unemployment, joblessness. کاروبار نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, لوگوں کو کام نہیں ملتا, بے روزگاری ہے. ٹھیک ہے. نو پراپر ایجوکیشن سسٹم, نو اسکلز ڈیولپمنٹ. آپ ایک بندہ دیکھیں نا, بندہ غریب کیوں ہوتا ہے, اس کی غربت کے کیا ریزنز ہیں. سو واٹ آر دا ریزنز آف دا پاورٹی. تو یہ آپ نے کازز دینے ہوں گے. Now what are the solutions? The solutions are to remove the causes. جب آپ کازز ریموو کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی سولوشنز آ جاتے ہیں. ایک بندہ کہتے جی میں اسٹڈی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے سر میں درد ہے. تو سر کا درد ختم کرو تو پھر اسٹڈی کر سکو گے. سو سولوشنز از دیٹ کوالٹی ایجوکیشن, اسکلز ڈیولپمنٹ, better fiscal and trade policies, focusing on exports in the country, controlling currency devaluation, job opportunities, proper skills development programs, brain storming, critical thinking, analytical skills of the people, training, proper training opportunities. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر آپ دو گے تو لوگوں کی غربت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. سو دس واز اے سسٹمیٹک لیکچر آن دا سوشو اکنامک پرابلمز آف پاکستان. ون ایگزامپل, پاورٹی. آئی ہیو آلریڈی گیون یو نوٹس. آئی ہیو آلسو ڈیفرینشیٹڈ بٹوین انڈیویجول پرابلمس, سوشل پرابلمس, اکنامک پرابلمس, پولیٹیکل پرابلمس, اینڈ ہاؤ وی کین present it to the examiner. What will be your scheme of things? Now if you have any questions, so please ask. Otherwise, your next step is study and writing. اور میرا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے, اس کو آپ بار بار بھی سن سکتے ہیں تاکہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے کہ بھئی ہم نے کس سمت میں جانا ہے, کیسے جانا ہے. So I don't see any question. If you have any question anytime, 24 hours, 7 days of a week, 365 days of the year, so you can ask any question anytime, anywhere. Take care. Good night.